کہ ابھی ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ماسک کا طریقہ غلط ہے پہننے کا, ہاتھ دھونے کا طریقہ غلط, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ کرونا سے بچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ہمیں تھوڑی سی چیزیں کلیریفائی کریں گے. ڈاکٹر محمد افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فزیشین ہیں اور جان ہاپکنس سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے پیشنٹ سیفٹی اینڈ ہیلتھ کیئر امپروومنٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو عموماً کہ ماسک پہننا ہے, آنکھوں کو منہ کو ہاتھ نہیں لگانا, ناک کو ہاتھ نہیں لگانا, لیکن آپ تو باقاعدہ اس گیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں بھی عموماً ڈاکٹرز آ کر یہاں ماسک اتار دیا کرتے ہیں, آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, کیپ پہنی ہوئی ہے, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی آن اے لائٹر نوٹ, پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت قوم اپنا ماسک اتار دیں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, آن اے لائٹر نوٹ. لیکن in circumstances like the current situation of this pandemic ہمیں کچھ ایکسٹرا احتیاطی تدابیر لینی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں یہ پہن کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں جنرل پبلک کو بتا دوں کہ کچھ کامن مسٹیکس جو ہم کرتے ہیں کہ ماسک پہننا ہے نہیں پہننا ہے. میں اس ماسک کے بارے میں کہتا ہوں اٹس لائک اے ڈبل ایج سوارڈ, یہ ایک چھری کی طرح ہے جس کی ایک شارپ ایج جو ہے اچھے کام کے لیے آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے, دوسری ایج اسی ماسک سے آپ کو خطرہ ہے یہ بیماری لگنے کا. انٹرسٹنگ, کیونکہ اس کا آؤٹر پارٹ جو ہے اس پہ کنٹینیوس ڈراپلیٹس آ رہے ہیں اور یہ کنٹامینیٹ ہو رہا ہے اور ہم اس کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں سم ٹائمز. صحیح. تو ماسک پہننا اور اتارنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ماسک پہننا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص ماسک پہن رہا ہے اور ایک نہیں پہن رہا تو میرا خیال ہے دونوں برابر رسک میں ہیں. کیسے, وہ کیسے؟ کیونکہ ایک طرف تو پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سارے ایون ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں عام عوام کو, کیا وہ بات درست کر رہے ہیں؟ Yes, this is the same mistake which the West did. ٹھیک ہے, اور ان کے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ماسک صرف تب پہنا ہے جب آپ نے سمپٹومیٹک پیشنٹ کو دیکھیں گے یا کنفرمڈ کیس کو دیکھیں گے. صحیح. ابھی آج 2-3 مہینے سے جو ہے جتنی ٹائم گزر رہا ہے ڈاکٹرز نے لرننگ کی, آبزرویشنز ہوئی, ان کو پتہ چلا کہ نہیں, ہمیں تو ایسمپٹومیٹک پیشنٹس کو جن کو علامات نہیں ہیں رائٹ, وہ کیریئر تو ہیں, وہ اگر چھینک نہیں رہے ہیں, کھانسی نہیں رہے ہیں, بول تو رہے ہیں, بولنے سے بھی تو ڈراپلیٹس پھیلتے ہیں. صحیح. تو ہمیں ہر سیٹنگ کے اندر, آؤٹ سائڈ ہوم سیٹنگ کے اندر, اگر ملٹی کمپاؤنڈ فیملیز کا سسٹم ہے, اپارٹمنٹس ہیں, کلوز رہ رہے ہیں, ایک گھر میں 2-3 پورشن ہیں, تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیں گھر پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا تو کافی میڈیا میں بھی کلیئر ہو گیا ہے, لیکن I was the advocate of, I was not in favor of using this word social distancing. What we need is the physical distancing. ہمیں اپنی کریکشن کرنی ہوگی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ماسک پہن رہا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ ماسک نہیں پہن رہا, وہ دونوں برابر ہی ہیں ایک طرح سے. وہ کیسے برابر ہیں؟ ایک شخص جو ماسک پہن رہا ہے جو کہ آنے والی بیماری کو اپنے آپ سے روک رہا ہے ماسک کے ذریعے, وہ ایک ایسے شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں پروٹیکٹیو گیئر پہن رہا؟ ایگزیکٹلی, آئی ایگری ود یو کہ اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ماسک بیسیکلی پروٹیکشن کے لیے ہے. صحیح. لیکن اگر ہم اس کی پروٹیکشن, اس کا یوز کرنا نہیں آئے گا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل اس طرح جیسے ایک موٹر سائیکل چلانے والا, اگر اس کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا تو وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. صحیح. تو ماسک پہننے والے کو اگر ماسک پہننا نہیں آتا اور اتارنا نہیں آتا تو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. رائٹ. کیونکہ ماسک کو وہ ٹچ کرے گا, فنگرز کنٹامینیٹ کرے گا, فیس کو ٹچ کرے گا, ماسک کو ٹیبل پہ رکھے گا, ٹیبل پہ کنٹامینیشن ہے, اپنی گود میں رکھے گا کنٹامینیٹڈ ماسک کو, جیب میں. آئی ہیو سین پیپل, میں تو بلکہ ورڈ یوز کرتا ہوں کہ پیپل آر کیرینگ دس کرونا وائرس ان دیئر پاکٹس. صحیح ہے. ماسک اتار کے پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف جنرل پبلک نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی, کیونکہ ہمیں کلچر چینج کرنا ہوگا. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. جیسے میں بیفور وی اسٹارٹیڈ دا پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وی ہیو انفارچونیٹلی دیز آر دا ورڈز آف ون آف دا فیمس ورلڈ لیڈر, لیکن مجھے ریپیٹ کرنے کا, کیونکہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ ہو سیڈ دیٹ, بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ وٹ ڈیڈ ہی سے. ہی سیڈ کہ آر فائٹ از, ہماری جنگ جو ہے یہ ایک نہ نظر آنے والے دشمن کے ساتھ ہے, اور نہ نظر آنے والا دشمن ہمارے ماسک پہ بھی موجود ہے. ابھی جو یہ ماسک میں نے پہنا ہے, اگر میں اس کو یوں کر کے اتارتا ہوں تو میری فنگر کنٹامینیٹ ہو جائیں گی. تو کیسے اتارا؟ تو میں اس ماسک کو اپنی اس چھوٹی فنگر یا کوئی بھی فنگر سے صرف اسٹرپ سینڈ کو پکڑ کے اور یہ اتار دیا میں نے. ٹھیک ہے.
میں نے کوئی سائڈ میری فیس کو میں نے بچایا, ٹھیک ہے, اپنے ہینڈس کو بچایا, صرف ایک فنگر شاید کنٹامینیٹ ہو. اوکے, تو بیفور ویئرنگ the next mask I need to. اچھا, اب ہر بار ماسک تبدیل کریں گے ڈاکٹر صاحب, یا ماسک تبدیل کیے بغیر بھی وہی ماسک پہن کے بھی نہیں, کام this is what the people are recommending in hospital settings. ڈاکٹرس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 6 سیٹ ماسک کے دیے جا رہے ہیں, کہ ان کو ٹی بریک کے دوران اپنا ماسک اتار کے پراپر ڈسٹ بن میں. میں یہاں ڈسٹ بن میں نہیں, میں نے یہاں علیحدہ ایک اس سرفیس کو بچانے کے لیے ٹیشو کا یہ سیٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ ماسک رکھا ہے کیونکہ یہ ماسک ابھی کنٹامینیٹڈ ہے, اس سے میں باہر سے آیا ہوں, تو اس ماسک کو کوئی نہیں ٹچ کر سکتا. آئی ول ڈسپوز اٹ آف ان اے کلوزڈ بن بیفور آئی لیو. ٹھیک ہو گیا. اب میں یہ ماسک دوبارہ نہیں پہن سکتا, تو ہر ڈاکٹر کو, ہر ہیلتھ کیئر سٹاف کو, اور ایون آپ لوگوں کو, عام پبلک کو بھی ماسک جب اتار دیں تو اس کو دوبارہ نہیں پہننا, نیا ماسک لیں گے. تو اب میں نیا ماسک پہننے کے لیے اگین فالو دا سیم پروسیجر, اسٹرپ سے پکڑیں گے ماسک کو نکالنے کے لیے, اور اس پورشن کو نہیں ٹچ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس طریقے سے اس کو فکس کر لیں گے. اور جیسے میں نے اپنے ہاتھ سینیٹائز کیے ہوئے ہیں, میک شیور کہ یور ہینڈز آر کلین. جب آپ ماسک پہننے لگے تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ یا تو دھو لیں یا پھر سینیٹائز. یا سینیٹائز. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. ناؤ آئی ایم ویئرنگ اے ڈبل پروٹیکشن. کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, اس لیے زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. دوسرا, یہ بہت پروگرام کا ٹائم شارٹ ہے, ماسک کے اوپر بھی بہت زیادہ پالیٹکس ہوئی ہے کہ سرجیکل ماسک افیکٹو ہے, N95 افیکٹو ہے, جبکہ سائنٹیفک ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سرجیکل ماسک اور N95 ماسک وائرل پروٹیکشن ایفیکیسی دونوں کی 95% ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی اگر کسی کو N95 نہیں مل رہا تو بیسیکلی سرجیکل ماسک کافی ہے, سرجیکل کو ڈبل کر لے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں, آپ لوگ بہت ایکسپوزڈ ہیں, ان دا فرنٹ لائن ہے, لیکن ہم تمام لوگ جو ہے, کیا ہم لوگوں کو ڈبل کرنے کی ضرورت ہے ماسک, یا ہم سنگل سرجیکل ماسک سے بھی کام چلا سکتے ہیں؟ آپ اگر سنگل سرجیکل ماسک, یا ایون جب پہلے ڈیٹا جو اویلیبل تھا اس میں یہ تھا کہ ماسک پروٹیکشن ایفیکیسی جو تھی وہ N95 کی 95% فار وائرس, اینڈ سرجیکل وائرس کے لیے 95. اس طرح ڈسٹ, پولن کے لیے اور بیکٹیریا کے لیے N95 زیادہ افیکٹو ہے, وہ 100% پروٹیکشن دیتا ہے. N95 بیکٹیریا, ڈسٹ, پولن کو. لیکن سرجیکل ماسک جو ہے 80% پروٹیکشن آپ کو دیتا ہے ڈسٹ, پولن اور بیکٹیریا کو, وائرس کو 95 دیتا ہے. تو آپ لوگ عام سرجیکل ماسک اگر پہنیں وہ افیکٹو ہے. اگر وہ کسی کے پاس نہیں اویلیبل, ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا یا شارٹیج ہے, تو عام کپڑے کا ماسک اور یہ جو اسکارف یہ ہے, یہ بھی آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اس کی وجہ کہ جب WHO کہتا ہے کہ the disease is mainly transmitted through droplets, تو ہمیں ڈراپلیٹس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس سے آپ اپنے اسکارف سے, اپنی چادر سے, کسی بھی چیز سے چہرے کو ڈھانپ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پروٹیکشن دے گا. یعنی کچھ نہ ماسک کے یا منہ پہ ڈھانپنے کی کچھ نہ ہو تو پھر اپنا ایک فزیکل بیریئر. یس. The second thing is, جو بہت ضروری ہے, میں پبلک کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوگی, کہ کیا یہ صرف ہمارا چہرہ یا ناک منہ ہے جس کے اوپر ڈراپلیٹس آتے ہیں؟ صحیح. ہمارے ڈراپلیٹس تو فور ہیڈ پہ بھی آتے ہیں, ہمارے ڈراپلیٹس سر پہ بھی جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون کچن کے اندر شیفس جو ہیں یا کچن سٹاف جو ہے وہ ہیڈ کور کر کے جاتا ہے. صحیح ہے. اور ہمارے کلچر میں بھی ہیڈ کو کور کرنے کا, ٹھیک ہے, دا پلیس آئی بلانگ ٹو از فرام KPK, ہماری طرف تو کلچر ہی نہیں تھا بغیر سر کور کیے باہر نکلنے کا, مردوں کے لیے بھی. صحیح. تو سر کور کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ڈراپلیٹس آپ کے سر پہ, آپ کے بالوں پہ نہیں آئیں گے, اور آپ یہ ڈراپلیٹس باہر سے یا یہ وائرس گھر لے جا کے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وائرس کے بارے میں کچھ لوگ بہت لائٹلی اس کو لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اتنا کوئی جان لیوا نہیں ہے, 2% ڈیتھ مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کا, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں میڈیا نے اتنا بڑا ہوا بنا دیا. کیا واقعی میں ہم نے ہوا بنا دیا اس کو, یا اس سے احتیاطی تدابیر لینا اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا؟ یہ ذرا کلیئر کریے گا. میڈیا از دا اونلی برج, میڈیا از دا اونلی برج بٹوین گورنمنٹس, ہیلتھ انسٹیٹیوٹس اینڈ دا جنرل پبلک. ٹھیک ہے. اگر اس برج کو ہم پراپرلی نہیں یوز کریں گے, میڈیا کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یہ ابھی
بہت انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے زیادہ اور ہم محنت کر سکتے ہیں لوگوں تک آگاہی پہنچانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, کیا احتیاطی تدابیر کوئکلی, پھر اس کے بعد مجھے شو کے اختتام کی طرف جانا ہوگا, احتیاطی تدابیر ایک عام شخص اور ایک وہ شخص نہیں جو کہ ہر روز ماسک تبدیل کرنا افورڈ کر سکتا ہے, ایک عام شہری, ایک متوسط طبقے کا شہری کیا احتیاطی تدابیر لے کہ وہ کرونا وائرس سے بچ سکے, اور اس نے باہر بھی جانا ہے؟ بیوٹیفل کوسچن. غریب آدمی سینیٹائزرز مہنگے افورڈ نہیں کر سکتا. غریب آدمی سرجیکل ماسک جو 50 روپے سے بھی, جو کبھی ہمیں 10 روپے میں ملتا تھا, نہیں افورڈ کر سکتا. غریب آدمی کے لیے یہ ہے کہ صابن از ایز گڈ ایز اینی گڈ سینیٹائزر. صابن استعمال کریں. صابن کے اندر سرفیکٹنٹ ہے. سرفیکٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک, میں ٹیکنیکل لینگویج نہیں یوز کروں گا کہ ہائیڈروفیلک اینڈ کون سا ہے اور ہائیڈروفوبک کون سا. صابن ایسے ریشے ہوتے ہیں کہ وہ اس جراثیم کو اٹھا کے, اور اس جراثیم کی جو آؤٹر لیئر ہے یہ فیٹی ایسڈ بائی لیئر یعنی چکنائی کی ہے, اور جیسی صابن کا جھاگ اس کو ٹچ کرتا ہے یہ ایک ببل کی طرح بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, لائک اٹ فالز لائک اے ہاؤس آف کارڈز, اسی وقت مر جاتا ہے. تو غریب آدمی صابن سے ہاتھ دھوئے بار بار. غریب آدمی اپنے کپڑوں کو صابن کی یا ڈٹرجنٹ کی جھاگ میں جب باہر سے آتا ہے اس کو ڈبوئے اور دھوپ میں ٹانگ دے. اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جس کی طرف میں بہت زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ واٹ آر دا برننگ کوسچنز. انٹرنیشنلی یورپ کے لیے برننگ کوسچن ہے کہ نمبر آف ڈیتھس یورپ کے اندر کیوں زیادہ ہو رہی ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز میں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں, پاکستان جیسے ملک میں, انڈیا جیسے ملک میں, روانڈا جیسے ملک میں کیوں کم ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے بارے میں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اور ہماری گورنمنٹ بھی بڑی خوش ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اللہ کا شکر اتنی زیادہ اموات واقعہ نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ کیا ان کی احتیاطی تدابیر کم استعمال کرنا ہے یا ان کے اوپر کم عمل کرنا ہے, یا ہمارے یہاں واقعی میں کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ ہم لوگوں کو زیادہ امیون کرتے ہیں اس وائرس کے سامنے؟ دیکھیں, ایکچولی ہم سپر اسپیشلٹیز میں چلے جاتے ہیں. جو وائرولوجسٹ ایکسپرٹ ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن دے گا, جو پیشنٹ سیفٹی والا ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن دے گا, پولیٹیشین اپنی ایکسپلینیشن. ایکچولی دا ایشو از وائڈر اینڈ ملٹیپل اپروچ سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم لوگوں میں اس وائرس کی ویریلنس یعنی اس کو بیمار کرنے کی جو طاقت ہے وہ کیوں اتنی کم ہے, اور ہم لوگ کیوں بچے ہوئے ہیں. ہم اس کو جو ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ ہرڈ امیونٹی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری پاپولیشن زیادہ ینگ ہے, اینڈ دیٹ از ٹرو, کیونکہ زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ 40 سے جیسے اوپر جاتے ہیں 40-50 کے بیچ میں اموات زیادہ ہیں, پھر 50-60 کے بیچ میں اور اموات زیادہ ہو جاتی ہیں, اور 80 کی ایج میں تو جو ریشو آف ڈیتھ ہے اس ڈیزیز سے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. تو پاکستان میں ینگ جنریشن ہے, ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی فیکٹر. پریونٹیو میئرز کی آپ نے بات کی, ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے, ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس میں ریلیکسیشن کی, سارا کچھ کیا. تو لاک ڈاؤن, یس, اٹس ون آف دا ویز آف پریونٹنگ دا اسپریڈ, بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی سولوشن. Another thing, important factor is کہ what we are forgetting is کہ کوشچن بیسیکلی یہ برننگ کوشچن ہے پوری دنیا کے لیے کہ ویسٹ میں اور کیوں اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور باقی پاکستان جیسے ملک میں کیوں اموات کم ہو رہی ہیں. تو ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود کو نہ لیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن اچھا کیا ہے یا ہم نے پریونٹیو میئرز اچھے کیے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو کہوں گا اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آج بھی دیسی مرغی مل جاتی ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ وائٹامن سی کی گولیاں کھانے کی بجائے مالٹے اور امرود اویلیبل ہیں. اور جنرل پبلک نالج کہ جب پتہ چلتا ہے کہ جی وائٹامن سی زیادہ افیکٹو ہے اس بیماری میں, تو مارکیٹ سے وائٹامن سی شارٹ ہو جاتی ہے. عام لوگوں کو بتاؤں میں کہ ایک امرود میں 4 مالٹوں سے زیادہ وائٹامن سی ہوتی ہے. اگر غریب آدمی 4 مالٹے نہیں افورڈ کر سکتا تو ایک امرود ضرور کھا سکتا ہے. اسی طرح چقندر کی میں بات کروں آپ سے کہ چقندر کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو کہ ڈائٹری نائٹریٹس ہوتے ہیں, اور ٹیکنیکل لینگویج میں پھر بچانے کی عام زبان میں سمجھاؤں کہ چقندر کھانے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے, اور پوری دنیا میں ایتھلیٹس اور جو ہے نا لوگ اس چیز کو اپنی بلڈ سرکولیشن بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وین آئی واز ان اسکینڈینیویا تو مجھے -30 ڈگری سے بچنے کے لیے چقندر کا سوپ پینا پڑتا تھا, کہ وہ سرکولیشن بڑھاتا ہے. تو جب لنگ ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے, دوسری فیز انفلیمیشن کی جو اس ڈیزیز کے اندر ہے, تو دیٹ plays a vital role کہ when there is more blood supply to the damaging tissue, چقندر زیادہ کھایا جائے اور جتنا زیادہ امرود ہو سکتا ہے یا مالٹے ہو سکتا ہے. یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں, لیکن اگر میں کہوں کہ سلاد کے پتے, ٹھیک ہے, you name it, شہد کے اندر جو ہے نا اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, شہد کے اندر جو ہے نا
انفیکشن امیونٹی بہتر کرنے کی امپروو کرنے کی بہت زیادہ بڑی کوالٹی ہے, کھجور کے اندر موجود ہے, جو یہ نیم اٹ. تو میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا کہ انڈیویجولز جو